بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس میں ہم شاعر جعفر بن علبۃ الحارثی کے اشعار کو پڑھیں گے۔ پہلے تعارف کرتے ہیں، یہ ایک اسلامی شاعر ہے اور جو اشعار آ رہے ہیں یہ انہوں نے اس وقت پڑھے تھے کہ جب اس نے قبیلہ عقیل بن کعب کہ ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جو کہ عقیل بن کعب کے قبیلے سے تھا، اور بنو عقیل قصاص یا دیت طلب کرنے کے لیے خلیفہ منصور عباسی کے پاس آئے تھے، تو خلیفہ نے اس کو مکہ مکرمہ میں قید کر رکھا تھا۔ تو کہنے لگا، تو جو اشعار کہے ہیں وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال جعفر بن علبة الحارثي ألهفا بقرى سحبل حين أحلبت علينا الولايا والعدو المباسل، فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل، فقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة تغادر الصرعى نوؤها متخاذل، ولم ندر إن حظنا من الموت حيضة كم العمر باق والمدى متطاول، إذا ما ابتدرنا مأزقا فرجت لنا بأيماننا بيض جلتها الصياقل، لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل ولي منهما غمت عليه الأنامل، وقال أيضا لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها، نقاسمهم أسيافنا شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها۔ ہم نے اشعار پڑھ دیے، ابھی اس کا ہم ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ الہفا بقرى سحبل حین احلبت، یہاں پر یہ حسرت کر رہا ہے، حمزۃ الاستفہام ہے سوالیہ۔ الہفا، اے میرے افسوس، بقرى سحبل حین احلبت، وادی سحبل کے مقام قرہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر حاضر ہو جاؤ۔ کہاں پر؟ احلبت، نیچے لکھا ہے اعانت، اور اس کے معنی ہے اجتماعت، یعنی ایسی جگہ جمع ہو جاؤ جہاں جمع ہوئے تھے علینا ہمارے اوپر، احلبت جمع ہوئے تھے، علینا ہمارے اوپر، ہمارے خلاف، الولایا، الولایا جمع ولیہ، عورتیں بھی مراد ہیں، بچے بھی مراد ہیں، کہ بچے بھی آئے تھے ہمارے خلاف اور ہمارے مقابلے میں مد مقابل، والعدو المباسل، اور ایسا دشمن جو کہ بہت شجاع تھا۔ تو ابھی اپنے آپ کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ حاضر ہو جاؤ کہ ہمارے خلاف عورتوں اور بچوں اور بہادر دشمن نے مدد کی تھی۔ تو یہاں پر تشریح میں ہے، دشمن کا خلاف مدد کرنا تو ظاہر ہے، البتہ بچوں عورتوں نے ہمارے خلاف مدد کی، عورتوں اور بچوں نے بھی ہمارے خلاف مدد کی، تو یہ کتنی حسرت کا مقام ہے۔ اس کے بعد فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما، تو اس پر جو ہے فقالو یعنی دشمنوں نے ہم سے کہا، فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما، دو چیزیں ابھی بہت ضروری ہیں، یا تمہارے پاس دو آپشن ہیں، دو صورتیں ہیں، ثنتانی دو صورتیں، لا بد منهما کوئی ایک تو ہو کر رہے گا۔ پہلا صدور رماح، یا تو جو ہمارے نیزوں کے جو نوک ہیں، نیزوں کے نوک، صدور کہتے ہیں نوک، یعنی کسی چیز کا بھی صدر ہوگا نا اس کا ابتدا، رماح نیزوں کو کہا جاتا ہے، یا تو یہ جو ہے نا تمہارے سینوں میں پیوست ہو جائیں گے، اشرعت، ٹھیک ہے، او سلاسلو، یا اس کے بعد تم قیدی بن جاؤ گے، یا تم تسلیم ہو جاؤ تمہیں قید کر لیں گے۔ فقالوا لنا ثنتانی، ہمیں کہا کہ دو چیزیں اور دو صورتیں ہیں، دو آپشن ہیں، لا بد منہما کوئی ایک تو ہوگا ضروری، صدور رماح، تو دشمنوں نے ہماری بے کسی دیکھ کر ہم سے کہا کہ دو صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی مفر نہیں، کوئی
آپ بھاگ نہیں سکتے، ان میں سے اختیار کر لو۔ ایسے نیزوں کی نوکیں ہیں جن کو خوب ہلایا گیا ہے، وہ کھاؤ اور مر جاؤ، یا زنجیریں ہیں انہیں اختیار کر کے قیدی بن جاؤ۔ تو یہ تو آسان شعر تھا، ہم اس کو سمجھ گئے ہیں۔ یاد رہے اشرعت کا معنی کیا ہے، یعنی کسی جانب سے نیزہ سیدھا کرنا، اشرع یشرع، ہلاتے ہوئے نیزے کو سیدھا کر کے پھر مارنا۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے فَقُلْنَا لَهُمْ تِلْكُمْ إِذًا بَعْدَ كَرَّةٍ تُغَادِرُ سَرْعَى نَوْءُهَا مُتَخَاذِلُ، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ اختیار کا فیصلہ تو ایک ایسے حملے کے بعد ہوگا جو دشمنوں کو اس طرح پچھاڑا ہوا چھوڑ دے گا کہ ان کا اٹھنا کمزور اور مشکل ہو جائے۔ یعنی یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، بہادری کی انتہا ہے، تِلْكُمْ، یہ جو تم بتا رہے ہو دو صورتیں ہیں، اِذًا بَعْدَ كَرَّةٍ، ایک یعنی ایک پلٹی کے بعد ہوگا، یہ تو ایک حملے کے بعد ہوگا، کرۃ ای نقول بعد ہجوم او بعد حجمت، ٹھیک ہے۔ تغادرو، یہ ایسا ایک حملہ ہوگا، تغادرو، جو الگ کر دے گا، جو تمہیں پچھاڑ دے گا، تمہیں دور کر دے گا، تمہیں بگانے پر اور بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ تغادر سرعا، یہ ہمارا حملہ زمین پر تمہیں جو ہے نا اوندھے بل گرا دے گا، تم اٹھ نہ سکو گے۔ سرعا جمع صریع، انتم درستم فی العربیہ، صریع کہتے ہیں یعنی بندہ جب گرا ہو زمین پر اس کو صریع، اور اس کا جمع سرعا، تم سب جو ہے نا ایسے یعنی کٹی ہوئی شاخوں کی طرح پڑے ہوئے ہوگے۔ نوءھا متخاذل، ان کا اٹھنا بالکل کمزور ہو چکا ہوگا اور ان میں اٹھنے کی طاقت نہیں، متخاذل ضعیف، ھذا هو المعنى۔ وَلَمْ نَدْرِ إِنْ حِضْنَا مِنَ الْمَوْتِ حَيْضَةً، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر ہم موت سے اعراض کر لیں، اس کا ترجمہ ہے وَلَمْ نَدْرِ، ہمیں علم نہیں، وَلَمْ نَعْلَمْ، وَلَمْ نَعْرِفْ، إِنْ حِضْنَا، إِنْ عَدَلْنَا وَانْصَرَفْنَا، اگر ہم موت سے واپس بھی لوٹے، کیونکہ ہم ابھی موت کے منہ میں ہیں، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے، اگرچہ ہم بہادری دکھاتے ہوئے اور غیرت دکھاتے ہوئے تمہارے ساتھ ہم یعنی جنگ کر رہے ہیں، پھر بھی اگرچہ اگر ہمیں پتہ نہیں کہ ہم واپس موت کے منہ سے بچ نکلیں گے، حیضتاً، تھوڑی دیر کے لیے موت سے بچ جائیں گے، تو اس کا جو ہم معنی کریں گے یہاں پر حیضتاً کا، تو اعراض کرنا، اعراض کے معنی میں ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اعراض کریں تو کیا پتہ اگر ہم گھر پہنچے اور ہماری موت آ جائے، یا ہم اس میدان سے نکل جائیں اور ہمارے راستے میں موت، تو یہ تو بے غیرتی والی موت ہے۔ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں وَلَمْ نَدْرِ إِنْ حِضْنَا مِنَ الْمَوْتِ حَيْضَةً كَمِ الْعُمْرُ بَاقٍ، کتنی عمر ہماری باقی ہوگی، کچھ پتہ نہیں۔ وَالْمَدَى مُتَطَاوِلُ، اور ہمارا جو ہدف ہے اور جو غایت ہے وہ بہت اس کی انتہا نہیں ہے، یعنی کہ اور زندگی کی غایت کس قدر لمبی ہے، زندگی کی غایت، مقصد، ہدف کتنی یعنی لمبی غایت ہے، تو پوری نہیں ہونے والی، تو کیوں نہ ہم آج اپنے آپ کو یہیں پر غیرت کے ساتھ، بھلے ہم موت کے منہ میں اتر جائے، یہ اترنا ہمیں گوارا ہے اس سے کہ ہم بھاگ پڑیں اور اپنی یہاں سے بھاگ چلیں۔ اب یہاں پر مزید اپنی شجاعت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں اذا مبتدرنا، ما زائدۃ، ما یہاں پر ما بعد اذا زائدہ، اذا کے بعد جب بھی ما ہے وہ زائدہ ہوتی ہے، تو اذا ابتدرنا، جب بھی ہم کسی تنگ جگہ میں جلدی کر کے بڑھ جاتے ہیں، یعنی جب تنگی ہوتی ہے، ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں، تو ہم جب جلدی کرتے ہیں مأزقا، مأزق کہتے ہیں تنگ جگہ کو، اذا ابتدرنا مأزقا فرجت لنا، تمہارے لیے وہ کشادہ ہو جاتی ہے، بأیماننا، ایسی تلواریں، بأیماننا بیض، ایسی تلواریں جو سفید ہیں، چمکتی ہوئی، جلت الصیاقل، کہ اس کو صیقل نے چمکایا ہے۔ صیقل یعنی جو پولش کرتے ہیں، خوب اجاگر کرنے والا، صاف کرنے والا، زنگ دور کرنے والا، تو کہتے ہیں بأیماننا، ایماننا بسیوفنا، ہماری ایسی تلواریں ہیں کہ جو ہم اٹھاتے ہوئے نکلتے ہیں تو ہمارے لیے راستے کشادہ ہو، تنگی میں سے
ہمارے لیے فراخی اور وہ نکل آتی ہے۔ جلت السیاقلو، ایسے سیوف ہیں، ایسے تلواریں ہیں جس کا زنگ صاف کیا ہوا، جو کہ چمکدار اور چمکنے والی ہماری تلواریں ہیں۔ اس کے بعد ہے لہم صدر سیفی۔ اب دیکھو، لہم ان کے لیے ہمارے تلواروں کی نوکیں ہیں، یعنی جب ہم اس کو ماریں گے نا تلوار سے، تو تلوار کا جو سرا ہے، جو نوکیں ہیں، وہ تو انسان کے جسم میں گھس جائیں گی۔ تو گویا کہ آدھی تلوار ان کی، آدھی تلوار ہماری۔ وہ تلوار جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمارا حصہ، ہمارا نصیب ہے، اور جو تلوار ان کے پیٹوں میں گھس گئی یا ہم نے گھونپی ہے تو وہ تلوار ان کا نصیب۔ لہم صدر سیفی، ان کے لیے میرے تلوار کی نوکیں ہیں۔ یوم بطحاء سحبلی، اس دن کشادہ نالا جس میں ریت اور چوٹی کنکریاں ہو۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں وادی سحبل جو ہے کہ مقام بطحا میں ان دشمنوں کے حصے میں میری تلوار کی دھار آئی، اور میرے حصے میں تلوار کی وہ طرف آئی جس پر انگلیاں جمع کی گئی تھی، یعنی قبضہ شمشیر۔ لہم صدر سیفی یوم بطحاء سحبلی ولی منہ ای ولی من السیفی، ولی یعنی میرے لیے تلوار کا وہ حصہ، ما ضمت علیہ الانامل، جس پر میں نے اپنی انگلیاں رکھی تھیں اور اس پہ میرا قبضہ تھا، اور وہ چیز میرے حصے میں تھی۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں نے چیر پاڑا لوگوں کو اور میں نے لوگوں کو ختم کر دیا۔ تو ایسے الفاظ کہ جس میں شجاعت، دلیری وغیرہ کا ہو، تو ایسے الفاظ اشعار میں استعمال کرتے ہوئے اپنی بہادری کو بیان کر رہے ہیں۔ وقال ایضا، اور اسی طرح انہوں نے کہا، لا یکشف الغماء الا ابن حرۃ یرا غمرات الموت ثم یزورها۔ لا یکشف الغماء، شدید مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ کشف یکشف، دور کرنا، ہٹانا، الغماء بڑی مصیبت، الا ابن حرۃ، مگر وہ شریف ماں کا بیٹا، ابن حرہ شریف ماں کا بیٹا، یرا غمرات الموتی، جو پہلے موت کی سختیوں کو دور سے دیکھتا ہے، یرا دیکھنا، غمرات الموتی موت کی سختیوں کو، ثم یزورها، اس کے بعد اس کی زیارت کرتا ہے، اس میں گھس جاتا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو یہ بھی کمال بہادری پر دلالت کرتا ہے، سختیوں کو دور سے دیکھتا ہے اور پھر اس کے قریب سے زیارت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہادری کی وہ ہوئی۔ نقاسمہم، دوبارہ جس طرح ہم نے اوپر یہ پڑھا ہے لہم صدر سیفی، ان دونوں شعروں کا معنی تقریباً قریب ہم معنی ہے۔ یہ دوبارہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نقاسمہم، ہم ان کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، ہم اپنی تلواروں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بری طرح تقسیم کرتے ہیں، چنانچہ ہمارے حصے میں قبضہ شمشیر اور ان کے حصے میں تلوار کی دھاریں ہوتی ہیں۔ قاسمہ یقاسم، تقسیم کرنا، نس کرنا۔ نقاسمہم اسیافنا، تلواریں اپنی ان کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، شر قسمت، بری تقسیم۔ ففینا غواشیہا، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ان کے جو قبضے ہیں، مقبض ہے جس کو ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ وفیہم، اور ان میں ہمارے تلواروں کا کیا ہے؟ صدورہا، تلواروں کی نوکیں اور ان کے جسموں میں ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے ان کو مات دے دی، ہم نے ان کو قتل کر دیا، شر قتلتی۔ آج کے لیے اتنا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آ رہا ہے وقال ایضا محبوسا بمکہ، ان اشعار کو اگلے سبق میں لیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔